الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، اتحاد العلماء و اراکین اہل سنت والجماعت نارنگ منڈی اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے حضور خالص سنی دوستو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی اس تقریر سعید میں جسے ختم نبوت کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ سجایا گیا، برادرم مولانا محمد قاسم بٹ صاحب، مولانا محمد طفیل صاحب اور دیگر ان کے وہ تمام رفقاء کرام جن کا حضرت نام لے رہے تھے، ان کی محنت سے سجائی ہوئی اس محفل میں ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. آمین. ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں پہلے یہاں بیان کروں گا، پھر کسی دوسرے پروگرام میں جاؤں گا، لیکن یہ پروگرام چونکہ اب تک چل رہا ہے اور اس پروگرام میں مہمان تھوڑے تھے، اس لیے پھر پہلے وہاں حاضر ہوا اور اب یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میرا یہ سفر اور بیان بھی قبول فرمائے اور آپ کا سننا بھی قبول فرمائے. اور آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، رات کے اس پہر میرے پاس تقریباً 42 منٹ ہو گئے، 12 بج کے رات کی اس پہر آپ حشاش بشاش تشریف فرما ہے، خوبصورت ذوق لے کر تشریف فرما ہے. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی بیان کے لیے آتا ہے نا، ان کی تو مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، وعدہ کیا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں. قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ کوئی وعدہ تھا نہ مجبوری تھی، آپ خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے. اور اسے کسی بھی ایسے لفظ کے ساتھ نکھی کرنا وہ مناسب نہیں ہے، وہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں حضور کی محبت کے سامنے. اور علماء کرام کے اتحاد العلماء کا جو لفظ میں بینر پہ پڑھ رہا ہوں، اسے جان کر، پڑھ کر، دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ ان علماء کی سرپرستی میں ہم جیسے طالب علموں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اکٹھا ایک سایہ تا دیر کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ تشریف فرما نشستوں پر، اور آپ حضرات، آپ تمام حضرات کی توجہ کا سہارا لے کر سب سے پہلے تو ختم نبوت کے عنوان پہ ایک لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک لفظ. اور مجھے خصوصی رات کے اس پہر ویسے کچھ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے اس طالب علم کو سنیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے نا؟ اب مجھے ابھی سے بتا دیجئے کہ میں کوئی مختصر گفتگو شروع کروں یا لمبی، ایسا نہ ہو میں کہ لمبی گفتگو چھیڑ لوں اور پھر آپ چلے جائیں، میں اکیلا بیٹھا رہوں.
بہت توجہ سے میری تمہید کے صرف 3 لفظ سنیے گا، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی مقرر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ دلیل دے۔ مجھے بھرپور آواز چاہیے ہوگی تاکہ میں بات کر سکوں۔ اب کوشش کیجیے گا کہ یہاں سے کوئی آنا جانا بند، یہ تھوڑا آدھا گھنٹہ صرف مجھے دے دے، جزاک اللہ۔ اب میں نے بیانات پہلے سنے بھی نہیں ہیں کہ مجھ سے پہلے اس موضوع پر یقیناً بیانات تو ہوئے ہوں گے، لیکن میرا اپنا ایک ذوق اور اسلوب ہے۔ ایک ہے کہ کوئی خطیب دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی مقرر، کوئی مبلغ دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا رب دلیل دے۔ اللہ کے دلیل دینے کا انداز بڑا عجیب ہے، اسلوب بڑا پیارا ہے۔ اللہ دلیل دینے چلے ہیں نارنگ منڈی والوں ختم نبوت پر، اور ذرا انداز دیکھیے کہ اسلوب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ مجھے علماء کی شفقت کی ضرورت ہوگی اس جملے پر۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ آپ مجھے سنیں گے صرف یا دیکھیں گے بھی ساتھ بولیں گے؟ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ تھوڑا سا اور زندہ ہو جائیے، زندہ ہو جائیے۔ میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، اور اپنا تعارف کرایا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے۔ میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ اپنا تعارف کرایا میں کسی میں سے نہیں۔ اب اصل میں وقت ہی ایسا ہے، نکتوں کا وقت ہے نہیں، لیکن میں نے علماء کو دیکھا تو میں نے کہا سبق سنا۔ اب صاحبان تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے، تھوڑا سا میرے ساتھ اب توجہ۔ اللہ اگر اولاد ہو گئی، قاسم پیدا ہو گئے حضور کے بیٹے، ابراہیم پیدا ہو گئے، طیب پیدا ہو گئے، اب بڑا کیوں نہ ہونے دیا محبوب کے بیٹوں کو؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک توجہ، لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ بیٹا مجھے بولنے دیجیے، بیٹا مجھے بولنے دیجیے۔ اب محفل بالکل اختتام پر۔ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ یہ خدشہ، میں تمہید میں ہوں، تمہید میں میرے ساتھ یہ نشستوں والے اور سٹیج والے چلتے رہے نا تو بات انشاءاللہ میں آگے پہنچانے لگا ہوں، کنارے لگانے لگا ہوں۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ہزاروں نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔
بے شک حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، باپ بیٹا نبی، ہزاروں انبیاء ایسے آئے جو خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی۔ تو یہ تو حضور کا بیٹا ہونا تھا، لوگوں نے کہنا تھا اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، لہذا ادب کا تقاضا ہے یہ بھی نبی۔ بے شک بے شک تو اس لیے فرمایا بڑا نہیں ہونے دیا محبوب کے بیٹوں کو۔ توجہ، یہاں تک وہ بات ہے جو آپ نے پہلے سن رکھی ہے، میں اب اس میں ایک اور بات آپ کے حوالے کرنے لگا۔ اللہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، اگر بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی۔ بے شک بے شک بے شک حیران ہے، پریشان نہ ہو، حیران ہو سکتے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ بے اگر شک محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، جناب طیب بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں، نبی نہیں ہے، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ ماننی تھی ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی ماننی؟ تھی۔ ماننی تھی نا، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، بے شک بے شک یا بیٹا نبی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یا تو آپ بہت زیادہ تقریریں سن چکے ہیں ختم نبوت پر، بات سمجھ آ رہی ہے ویسے؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں کہ بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اچھا حضرت میں ختم کرنے لگا ہوں بات، یعنی کہ یہ جملہ آسان کرنے لگا ہوں۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی اس کا بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی اس کا بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، ورنہ دعا حاضری مقصد سے حاضری ہو گئی، اگر نہیں ارادہ تو دعا کرتا ہوں۔ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے۔ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اب دانت چھپا کے دیکھیے گا ذرا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر بیٹا نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر بیٹا نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے، محبوب آتا محبوب کا بھی بیٹا ہوتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ بہت اچھے مولانا، میری بات سمجھ بھی آئی ہے؟ کسی میرے جملے کا مول بھی پایا ہے۔ اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی آتے، محبوب آتے، محبوب کا بیٹا بھی آتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت میں حرف آتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں گوارا نہیں کر سکا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ اب اگر کاش آپ جاگ رہے ہوتے تو میں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں۔
اگر توجہ ہو تو میں ایک نقطہ اور عرض کروں۔ سبحان اللہ اگر یہ یوں کر کے سارے لا دینا تو میں نقطہ عرض کروں۔ سبحان اللہ رات کے اس پہر ساری ہل جائے تو بڑی بات ہے۔ صاحبان توجہ رکھیں گے میری جان؟ آپ کو بھی بات سمجھ آئی ہے یہاں تک میری بات؟ سبحان اللہ آئیے سبحان اللہ بڑی توجہ سے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب تمہید اتنی لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شاید تمہید میں ہی ساری بات ہو جائے۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، توجہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے یہاں لگتا ہی نہیں، لیکن گرامر کے لحاظ اگر اس جملے کو اردو میں کنورٹ کریں تب بھی نہیں لگتا۔ لیکن کا کوئی محل ہوتا ہے کہ لیکن کہاں لگنا ہے، لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو آپ پنجابی میں پر، بے شک یہ دیکھیں نا اب پر یا لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہے۔ مثال کے طور پر بندہ کسی نے کہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا پر تو پریشان نہیں ہونا، اتھے ہن پر دا معنی سمجھ آ رہے بھئی کوئی اور حل ہے۔ صدقے جاواں تھوڑے کو سبحان اللہ حضرت میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ سبحان اللہ اتھے ہن معنی سمجھ آ رہے تمہارا یہ کام نہیں ہو سکتا مگر کر لیں گے، وہ مگر اس کا مطلب ہے کوئی اور حل ہونے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آپ کے لیے خوشخبری آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا تو نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن کا تک نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں لگایا؟ دعا کر رہا آواز کھول دو بیٹا، اس کی آواز کھول دو جو بھی بیٹا۔ توجہ رکھنا، عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے سبحان اللہ لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو۔ سادہ سی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، آپ ویسے بخیل بنے تو علیحدہ بات۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، جو ماں۔ کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے نا، کوئی ایسی عورت اس ماں کو دلاسا دینا شروع کر دے جس کی اولاد نہ ہو، چھڑ رہن دے کہ ہمیں ٹینشن نہیں جانی ہے، شوگر ہو جانی ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، وہ انہوں کہہ دیئے تنوں کی تیری اولاد نہیں، تیری اولاد تنوں اس محبت تک کی پتہ۔ ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی، جو ماں ہو۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو باپ ہو۔ سبحان اللہ اس کے سینے میں جو باپ ہو، بہت شکریہ جزاکم اللہ، اس کے سینے میں جو باپ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ۔ ساری کائنات کے باپ اکٹھے کر لو، ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ، سبحان اللہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا محبوب اللہ کا رسول ہے۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے۔ سبحان اللہ عجیب بات ہے، رات کے سپیر نقطے پہ نقطہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ میرا کوئی ارادہ اتنا نہیں تھا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، 312 اور بھی رسول ہیں، لیکن ہر موقع پر محبوب کے لیے رسول۔ پہلا پارہ ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھا پارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28واں پارہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا،
یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہر موقع پر محبوب کے لیے رسول، کلمے میں محبوب کے لیے رسالت محمد الرسول اللہ. کیوں؟ فرمایا رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا امت کو دینے والا، اللہ سے لینے والا امت کو دینے والا. اللہ رسول تو پہلے بھی تھے، فرمایا پہلے بھی آتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے، لیتے رہے، دیتے رہے. ان کے لینے کے باوجود لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا، لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا. لیکن جب محبوب آیا نہ لینا باقی رہا نہ دینا باقی رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. پتہ نہیں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب جو محبوب آیا تو نہ لینا باقی رہا نہ دینا باقی رہا. اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم. سبحان سبحان سبحان. میرا دل ہے میں سٹیج والے نوں سنا لوں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ تو تھک گئے ہو زیادہ یا اس موضوع پر زیادہ کچھ سن لیا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ باتیں میں سے اس وقت کی ہیں نہیں، رات 1 بجے کی یہ باتیں ہیں نہیں، لیکن بس میں آیا تھا آپ کو مولانا قاسم صاحب. اب ایک نقطہ اور آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نقطہ اور آ گیا آپ کے حوالے کرنے لگا. پیارے آقا دیکھ مجھے پتہ چلے نا کہ میری بات ہوا میں نہیں جا رہی تو میں بہت کچھ سناؤں آپ کو. سبحان اللہ. ایک نقطہ اور آ گیا. اللہ توجہ رکھیں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے. قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے آخری آیت مبارکہ. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری جانب توجہ رکھیے. میری جانب مجھے پتہ ہے میں شعر سناؤں گا نا مجھے یہ پیسے زیادہ ملیں کیونکہ ان کی قدر ہے جو میں قرآن سے موتی دے رہا ہوں، ان کی قدر کم نہیں کی جائے. لیکن میں اپنے نامہ اعمال کے لیے کچھ بولنے لگا ہوں. توجہ رکھیے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی پہلی آخری آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے جب حضور اونٹنی پر سوار تھے، حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ رکھیں. آپ کوئی کام کریں نا توجہ، اور وہ کام جب ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں میرے نال گل کرو گے تو میں گل کروں. کیا ہو گیا؟ مکمل. اسی کام کا کسی نئے کو نہیں، اسی کام کو محبت سے، تڑپ سے، لگن سے، دل لگی سے کریں. پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں دے لے انگلی اور کہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہو، کوئی کمی چھوڑی ہو. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے. اسے کہتے ہیں ہوں بھی تسی نہ بولے ساریاں فرمائشاں میری جیب وچ نے میں کوئی پڑھنی ہے کوئی نہیں سمجھ نقطہ بھی اور کو نہیں دینا. یہ اس جملے تے بھی نہ بولے تے میری نظر انہیں بھی کمزور نہیں ہوئی. منو پتہ ہے بھی کیڑا بولدا پے تے کیڑا ایویں ہی لگے. اکمل تے کامل اونوں کہندے. اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اکمل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے. منو سواد نہیں آتا. منو سواد اکمل انہوں کہتے ہیں. میں نظریاتی آدمی یا نظریے دی گلاں کرن والا آدمی.
اکمل تے کامل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے، جنوں سمجھ آئی جنوں نہ آئی اماں کول ٹر جاوے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے، ایدے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ میرے محبوب دا دین کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ میرے محبوب دا کلمہ کامل ہے، ایدے وچوں نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو۔ میرے سونے دی آزان کامل ہے، نہ کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ کسی غیر کو صحابی بنا۔ مصطفیٰ شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، اخلاق صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الیوم اکملت لکم، جا کسی مولوی سے جا کے مانا پوچھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے محبوب کا دین کامل ہے، اکمل ہے، نہ نکال سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کے بھیجا، مرکز کائنات بنا کے بھیجا، ہادی کائنات بنا کے بھیجا، روح کائنات بنا کے بھیجا، طبیب کائنات بنا کے بھیجا، حسن کائنات بنا کے بھیجا، رونق کائنات۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو قاضی کو پھر محبت میں کہنے دے، جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، روح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دعا کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان سبحان تھوڑی توجہ اور دین دیو منو۔ میں تے حضرت نو کیسی وسے میں آدھا گھنٹہ دے ہوتے ہو اچھا توجہ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ اے نوجوانوں میرے جملے تے توجہ کرے، بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں۔ اے نوجوان جڑے سوشل میڈیا تے نہیں بیٹھے ہوندے انہاں نوں چنگے طریقے نال میری گل سمجھ آؤں۔ اے جڑی ادھی رات نوں گلی دے کونے تے پیکج لا کھلوتے ہیں، بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، وہ ڈی پی بڑی سونی انہیں لائی ہوتی، بندہ نیڑے جاوے تے کہندا میں معافی چاہنا، غلطی ہو گئی۔ توجہ، یہ اگلے دنوں لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا، وہ نوجوانوں کی چیٹ ہو جاتی ہے کہیں باہر اور انہیں چسکا یہ ہوتا ہے کہ چلو سانو بھی باہر لے جائے گی، وہ کو آ جاندیاں نے تو کو ٹر جاندیاں نے۔ اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، بے حیائی تو بچائے۔ اگلے دنوں وہ ایسے ہی کسی لاہور کے نوجوان کی کہیں ہوگی دوستی کسی باہر کے ملک میں، تو وہ اب خوش تھا کہ وہ ڈی پی پیاری لگی ہوئی ہے، کوئی دوشیزہ آئے گی اور مجھے لے کے چلی جائے گی۔ وہ جب آئی دروازہ کھولا، اچھا خاصا خاتون تھا، اور نوجوان گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ نیٹ پہ میں نے پڑھا
ہویا نا بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں ہائے 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 مینوں بڑا دکھ ہوئے گا جڑے میرے ساتھی نہیں بولن گے کہ مینوں پتہ ہے وہ اجتماع دی تیاریاں چ ہیں مینوں چہرے تو پتہ لگ جاتا ہے بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا دور سے چنگے لگتے ہیں کوئی معاملہ کر لو تو ویسا نہیں ہوتا کوئی معاملہ کر لو تو ویسا بندہ دوروں کرنا یار بڑیاں سوہنیاں گلاں کرنا چلو کوئی رل کے کاروبار ہی کر لیے میں صدقے جا تہاڈی خاموشی دستی ہے دسے ہو بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا پنڈال والے میرا جملہ ضائع کرو کہ دکھ ہوئے گا اور میں کی کر سکتا میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر توجہ کیوں کہہ دیا جملہ بعض خطابت میں نہیں جنہوں نے دور سے دیکھا نا آقا کو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ آقا کیسے اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ آقا کیسے بس وہ بتانے لگا ہوں کہ دور والوں نے کیا کہا نزدیک والے جنہوں نے دور سے دیکھا نا میرے آقا کو وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید دادا لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا کتھے مہر علی سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا مختار برادران جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا سامنے بیٹھ کے دیکھا کبھی مکہ میں دیکھا کبھی مدینہ میں دیکھا کبھی بدر میں دیکھا کبھی احد میں دیکھا کبھی حنین میں دیکھا کبھی تبوک میں دیکھا کبھی گلی میں دیکھا کبھی بازار میں دیکھا کبھی مسجد میں دیکھا کبھی منبر پہ دیکھا کبھی مصلی پہ دیکھا یہ دیکھنے والے تو دیکھتے رہے بتاتے رہے آقا جیسا کوئی نہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر میں قربان جاؤں سیدہ پر طیبہ پر طاہرہ پر عائشہ پر جنہوں نے وہ دعا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا 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 پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی کائنات آلیو تسی کہندے ہو سورج بہتا سونا ہے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے شان محمد مصطفیٰ شان امی عائشہ شان امی عائشہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عائشہ فرمانیاں نے لنا شمس وللآفاق شمسی کائنات والے تسی سمجھے سورج بہتا لاٹا ماردا ہے سورج دیاں لاٹاں تے مغرب ویلے بند ہو جاندیاں شمس وللآفاق شمسی سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے وس وچ ہوندا تے میں ادھر جا کے سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جانا لیکن ہن تھکے ہیں میں سبحان اللہ جس ٹائم میں تکا اس ٹائم نہیں عقیدہ سبحان اللہ
لو میں حضرت ختم کرنے لگا بات. کوئی اللہ دے بندے ہو سوا ایک ہو گیا. میں انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں. حضرات توجہ. قاضی سنیں گے تیری بات، قاضی سنیں گے تیری بات. قاضی بکی اللہ سعیدی صاحب نعرہ تکبیر. میری وجہ بات سمجھ آئی آپ تک جو میں نے کہا؟ اچھا اب توجہ. میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک جملہ صرف بلکہ ایک لفظ بولنے لگا. وہ ایک لفظ آپ کے دل کی تار کو چھیڑے گا. سبحان اللہ. اچھا دل کی تار جو چھیڑے نا آواز تو پیدا ہوگی. اب آگے آپ کا حوصلہ ہے کہ اس آواز کو لب پہ آنے دیتے ہیں یا بخیل بن کے روکتے ہیں. یہ اب آپ چھڑے کی ضرور. وہ ایک لفظ صرف بولنے لگا ہوں. صرف ایک لفظ بولنے. جملہ بھی نہیں, صرف ایک لفظ, صرف ایک لفظ. وہ لفظ سنی کے دل کو چھیڑے گا, سنی کے دل کی تار چھیڑے گی. پھر اس پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے روکتا ہے, بخیل بنتا ہے کہ میں نہیں بولنا. اتنا بڑا لاوا اندر ہونا تو روکا جائے تو وہ جب پھٹتا ہے پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے. اسے آنے دینا بھائی. صاحبان توجہ, بٹ صاحب توجہ. یہ جو ختم نبوت ہے نا, توجہ, یہ ختم نبوت کا عنوان ہے, یا یہ جو حضور کی ذات ہے. چلو اور شوقہ کرتا ہوں. یہ جو حضور کی ولادت کی بات نہیں ہوتی, یا میلاد کی بات ہوتی ہے, یا پیدائش کی بات ہوتی ہے نا, یہ پتہ ہمیں کیا بتانے آتی ہے؟ یہ ختم نبوت کیا بتاتی ہے, یا حضور کی ولادت اور میلاد ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ تم لاوارث نہیں ہو, کہ تم توجہ رکھنا صاحبان, توجہ رکھنا حضرت میری جان. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات کدھر تھا, دن کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, کس لیے تھا. اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہے. حضرت لاوارث 2 بجے آئے, 3 بجے آئے, 2 دن نہ آئے, اسی کو نہیں پوچھتا. اس بھرے مجمع میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, سفید ریش بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سادہ لفظوں میں کہوں ابے بھی ہیں, پتر بھی ہیں. یہ نوجوان سمجھتے ہیں شاید ابے نے دوائیاں کھا لی ہیں, غنودگی آ گئی ہے, باہر سخت دھند ہے, سردی ہے, ابا غنودگی کی وجہ سے لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے, میں اب جتنے بجے مرضی جاؤں. جوانوں ابا نہیں سوتا. کوئی ابے تو بول رہا, ابا نہیں سوتا. بے شک بے شک. میں صدقے جاؤں. ابا مجھے بولنے دے خدا را, میری مجھ سے مدتیں مت کروائیں. بڑا لمبا سفر دن میں بھی کیا, روزانہ بولنا ہوتا ہے, سفر کرنا ہوتا ہے, ابھی پھر کہیں سفر کرنا ہوگا. یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ورنہ اتنے سفر کر کے بندہ تکلیف سن بھی نہیں سکتا, سمجھانا تو دور کی بات. ابا نہیں سوتا, کیوں؟ یہ وارث ہے. یہ وارث ہے. وہ جو محبت ہے نا اندر, وہ سونے نہیں دیتی اسے, چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. دوائیاں کھا لے, غنودگی آ جائے, نیند آئی بھی ہو,
تو گھر نہ آئے، لحاف کے اندر سے بھی تصوراتی نگاہیں دروازے پہ رہتی ہیں۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں بیٹا کدھر تھا؟ تو یاد رکھیے، میرا ایک جملہ یاد رکھیے، حضور وارث ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابا پوچھتا ہے نا کدھر تھا، یاد رکھنا حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے۔ مجھے سنیے گا توجہ سے، یہ ابا، کاش میرے یہ لفظ آپ کے دل میں اتریں، میرے اپنے دل میں بھی اتر جائیں، اللہ کرے۔ یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا، چند سال بعد بھی وارث نہیں ہوگا۔ حشر کے دن تو اس نے تجھے پہچاننا ہی نہیں۔ یہ جو اب نہیں سوتا، یہ جو اب محبت کے دعوے ہیں، تڑپ ہے، ٹھیک ہے، حشر کے دن اس نے تجھے نہیں پہچاننا، تو نے اسے نہیں پہچاننا۔ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا۔ میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے، آیا نہیں تھا۔ اور حشر کے دن پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں جام پلا رہا ہوں گا، میرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے جبریل امین۔ میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میرے پاس دوڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں جبریل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت پل صراط پہ پریشان کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کو چھوڑ دوں، میں پل کی جانب بھاگ جاؤں گا، دوڑ کے جاؤں گا پل پر، میں پل پہ کھڑا رہوں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا، میں میزان پہ چلا جاؤں گا، اور ان 3 مقامات پر میرے لفظ نوٹ کیجئے، حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر جب ابا بیٹے کو نہیں سنے گا، بیٹا ابے کو نہیں دیکھے گا، پیر مرید کو نہیں دیکھے گا، مرید پیر کو نہیں دیکھے گا، ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی۔ اس دن حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے۔ اللہ میں اب جو جملہ سنانے لگا ہوں بات بہت لمبی ہوگی صاحبان، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا کوئی اتنا ارادہ نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ میں سناؤں گا تو آپ پہ کیا اثر ہوگا، ہوگا تو صحیح لیکن کتنا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ ہر ایک کے سننے کا سمجھنے کا اپنا اپنا ذوق اور انداز ہوتا ہے۔ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، جب چند روز پہلے اللہ نے مجھے یہ جملہ عطا کیا، میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، رب نے عطا کیا یہ جملہ، وہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو۔ کہیں کسی کتابوں میں آپ کو نہ ملے گا، کتابوں میں نہ ملے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رب کی عطا سے میں سنانے لگا ہوں۔
رب نے عطا کیا. مجھے نہیں پتا آپ پہ کیا اثر تو ہوگا، لیکن کتنا ہوگا، کس انداز سے ہوگا وہ میں نہیں جانتا. ہوگا ضرور. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا اس انداز سے ہوگا، لیکن چند روز جب پہلے رب نے مجھے عطا کیا، میں نے ایک دو جگہوں پہ سنایا، میں نے لوگوں کی دھاڑیں بھی سنی، پھر ہچکیاں بھی سنی اس جملے پر. باپ کہہ دیتا ہے بیٹے کو، باپ کہہ دیتا ہے بیٹے کو، بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں، میرے قریب آتے ہی نہیں. میں حالانکہ جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں. تو میری سنتا تک نہیں، میرے قریب آتا تک نہیں، میرے پاس بیٹھنا تجھے گوارا نہیں، میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، میرے مشورے تجھے اچھے نہیں لگتے، میری نصیحتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، تجھے غصہ آ جاتا ہے. حالانکہ میں اس عمر میں جو کچھ کر رہا ہوں، محنت ابھی بھی کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ جتنی میری عمر رہتی ہے مجھے تو جمع پونجی کافی ہے، مجھے تو پینشن کافی ہے، مجھے تو جو کھیتی باڑی سے آمدن آ رہی ہے وہ کافی ہے، مجھے تو جو دکان کا کرایہ آ رہا ہے وہ کافی ہے. میں اب بھی جو محنت کیے جا رہا ہوں تیرے لیے تو کیے جا رہا ہوں، تو میرے قریب آتے ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں امتیو میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے دامن میں تو گناہ ہے ہی نہیں، تم میرے قریب آتے تک نہیں، میری باتوں سے محبت ہے ہی نہیں، میری سنتوں سے پیار ہی نہیں. سنتوں پہ عمل کرو تمہاری ناک نہیں رہتی، برادری کی رسمیں تمہیں پیاری ہیں، میرے قریب آتے تک نہیں، میرے پاس سنتے تک نہیں. حالانکہ میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے پلے تو گناہ ہی نہیں. سوچو تو صحیح، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ تم میرے قریب آتے تک نہیں، میری باتیں سنتے تک نہیں، میری باتوں سے تمہیں محبت نہیں، میری باتیں نہیں سنتے، میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں، میرے قریب آتے ہی نہیں. میں تو معصوم ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے پلے تو گناہ ہی نہیں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ ذرا قریب آؤ، سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. یا رب امت، میرے کیوں پاؤں کیوں سوچ گئے، میرے پاؤں پہ کیوں گرم آ گیا؟ یہی کہتے ہوئے نا یا رب امتی، یا رب. اس لیے کہا حضور اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا. میری باتیں سمجھ آئی دوستوں نہیں آئی؟ اب میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنے لگا. مجھے نہیں پتا میری تقریر کا کتنا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ خوش بیٹھے ہیں یا پریشانی میں بیٹھے ہیں؟ صاحبان توجہ رکھنا. ایک بات میں نے باپ کی کہی کہ باپ ہی کہتا ہے، اب ایک بیٹے کی کرنے لگا ہوں کہ بیٹا بھی بعض دفعہ کہہ جاتا ہے ابا صرف تیری سنو، تیرے علاوہ کسی کی نہ مانو. بچوں دھیان سے میری بات سننا، جوانوں دھیان سے میری بات سننا. بیٹا کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات سنو، ابا صرف تیرا کہنا مانا کروں، تیرے علاوہ کسی کا نہ مانوں. ابا پتہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میرا بھی مان، لیکن میرے علاوہ بھی مان ان کا جن کے بارے میں میں بتاؤں. جن کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں. صاحبان مجھے سن رہے ہو یا امتحان لے رہے ہو؟ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا اچھا کون ہے تیرے حق میں، برا کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے، رہبر کون ہے. میں تجھے بتاؤں گا جبہ و دستار کی شلوٹیں کیا کہتی ہیں. میں تجھے بتاؤں گا کون کس لبادے میں کیسا چھپا ہوا ہے. تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. میرا یہ جملہ بڑی توجہ سے سننا. آپ کو پتہ نہیں ہے میرا یہ جملہ کن کن کی دیوار سے جا کے ٹکرانے والا ہے. آپ کو شاید علم نہ ہو کہ میرا یہ جملہ کس کس کی دیوار سے جا کر ٹکرانے والا ہے. خواہ کوئی باہر بیٹھا ہے یا جہلم کی کھڈ میں بیٹھا ہے.
میں صرف ابا تیری بات سنوں، تیرے علاوہ کسی کی نہ سنوں؟ تو ابا کہتے ہیں میرے علاوہ بھی بات مان ان کی جن کے بارے میں بتاؤں. کیوں؟ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، میں تجھے بتاؤں گا. تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اس کی بات مان سکتا ہے، یہ تیرے حق میں ٹھیک ہے. یا رسول اللہ آپ امت کے وارث، آپ امت کے روحانی باپ، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ بڑا دکھ ہوگا جو بخیل بنا رہا ہے اس جملے پر. حضور فرماتے میرے علاوہ بھی بات مان. یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا جن کے بارے میں بتاؤں. یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء میں تجھے بتاؤں گا کس کی بات کو ماننا ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اتنا تو میں نے بیان کرنا ہی نہیں تھا. علیکم بسنتی. میں کوشش تو کرتا ہوں اپنے سامنے کا وقت ضائع نہ کروں، منتوں میں ہو جائے وقت ضائع تو علیحدہ بات ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک جملہ اور سنو، اس پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس پہ ختم کرنے لگا، ختم کرنے لگا. مزہ ہونے لگا جی. اللہ پاک تو جزائے خیر دے، اللہ تو خوش رکھے. محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے. محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے. محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے. میں آخری جملہ کوشش کرتا ہوں، آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے کی. منتیں نہ کرواتے تو شاید 4 بجے تک بھی چلا جاتا. منتیں جو کروا رہے ہیں توجہ رکھیں صاحبان، توجہ رکھیں. علماء کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ. خطباء بیٹھے ہیں تو ان کے حوالے کر رہا ہوں، انہیں لطف آئے گا. مدرسین بیٹھے ہیں تو انہیں سبق سنانے لگا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ، دین ہے اللہ کا، تبلیغی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، ان کے بیان میں بھی انشاءاللہ یہ جملہ کام آئے گا. دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا مصطفیٰ کو، اب یہ ہوا مصطفیٰ کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ تو مکی نہیں، اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے. کتاب اللہ کی، کلام اللہ کا. قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اللہ مکی ہے، لیکن کلام کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. کیوں؟ یہ بات بتاتی ہے کہ اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی. اب اس کی نسبت جو مول پاوے میرے جملے دا یہ سمجھ آ گئی تو آنو دے. کلام اللہ کا، اللہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے دیا محبوب کو، اب دین ہوا محبوب کا. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ محبوب دین آپ کا ہوا، نہیں. اس آیت میں 4 کم ہے. کم اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے دیا محبوب کو، لیکن محبوب اب یہ عرفات کے میدان میں تیرے سامنے جو صحابہ کھڑے ہیں نا، انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے. جاؤ کسی جا کے مولوی سے کم کمانا پوچھو. کم کی تفسیر پوچھو. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی.
महबूब ये दीन इनका है। और पलम्बर जिनका दीन है वो दीन में खुद नहीं है। कहता है मैं उनकी तहकीक करूंगा, तू तहकीक अपने अब्बे की कर। मिर्जा फखरी पे लानत, मिर्जा जलवी पे लानत। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। काजी बतिउल्लाह सईदी साहिब, नारे तकबीर। सहाबा के ईमान की नहीं, अपने अब्बे की तहकीक कर। ये गलती हुई किससे है? वो बैठे हो, टुर गए हो। ढूंढे गलती कितों हुई है। कुरान अल्लाह कहे, दीन सहाबा का। अब ये टाइम ऐसा है नहीं, लेकिन कमाली हो जो हो गया रात के इस बार नुक्ते पे नुक्ता आ रहा है, नुक्ते पे। अल्लाह की खास रहमत है। सही बात, कोई शक नहीं जी। अच्छा तवज्जो रखना साहिबान, तवज्जो। लो बड़ा एक जुमला आ गया हज़रात उलमाए किराम, थोड़ी सी ज़बान नाल भी दाद दे दिता करो। कई बंदे सिर्फ दिल च मैनूं दाद देंदे ने, हालांकि मैं जिक्र बिलजहर दा भी कायल। और कोई मौके होंदे नहीं जिक्र बिलजहर। अच्छा तवज्जो रखो, सहाबा दे मुतल्लिक कईयां नूं बड़ी तकलीफ हुई है, परेशानी है। बिल तो चलो सैनट चो भी निकल गया, कौमी असैम्बली चो भी पास हो गया, हुण पत्नी ये सदर दस्तखत करता है या नहीं करता। मैं क्या ये करे या न करे, पास हो। तुसी महसूस नहीं कीता, तुसी मेरी गल महसूस नहीं की। काका यार मैनूं खिलाउण दे, ओए अल्लाह ओए मेरा चंद, मैं तन्नू पैसे दा, तू उधर तो मैं अन्य बात गरीब कभी नहीं देखी। बड़ी एहसास तबीयत है, बंदा मैनूं गल ही भूल जाती। सदर ने की लिखना, चेयरमैन ने की लिखना। लो उलमाए किराम लफज तुहाडे कोल आण लगा, तुसी ओदा मुल पाउणा ते गल अगे टुरनी है, नहीं ते इत्थे दुआ हो जानी। सदर ने की लिखना, चेयरमैन ने की लिखना, किसी जज ने की लिखना। अल्लाह कह रहे काताबा, अल्लाह कह रहे ने, रब फरमा रहे कुरान काताबा, मैं लिख दिता। थोड़ा दे बोलो, थोड़ा दे बोलो। अल्लाह फरमा रहे ने काताबा, काताबा। साहिबान तवज्जो रखना, काताबा अल्लाह फरमांदे ने मैं लिख दिता। तवज्जो, अल्लाह किदे ते लिखिया? गत्ते ते, कागज ते, बरक ते, किरतास ते, बैनर ते, बोर्ड ते, काबे दी छत ते। अल्लाह किदे ते लिखिया ते की लिखिया? अल्लाह फरमांदे ने कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं महबूब दे यारां दे दिलां ते ईमान लिख दिता। मैं जी इहदे च गोता लाना है, तुसीं मैनूं बोलण दिओ थोड़ा। मैं महबूब दे यारां दे दिलां ते ईमान। बड़ी तवज्जो रखियो दोस्तों, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मेरा अपना ज़ौक है, मैं उस ज़ौक च गोता ला के गल करना। अल्लाह फरमांदे ने मैं महबूब दे यारां दे दिलां ते ईमान। अच्छा तवज्जो, ये जड़ा ईमान है, अलिफ या मीम अलिफ नून, ये लफ्ज ईमान ते नहीं लिखिया रब। मेरा अपना होता है,
لفظ جڑا ایمان ہے الف یا میم الف نون ایمان اے لکھے آج اگر کوئی بندہ توانو آ کے آپ کہے میں اسلام لے آنا چاہنا میں دار اسلام میں جانا چاہنا انہوں کی پڑھاؤ گے میں ایمان لے آنا چاہنا انہوں کی پڑھاؤ گے یہ مطلب ہے اللہ فرما رہے میں ایک کلمہ لکھ دیتا تھوڑا جا بولو میرے نال تھوڑا جا بولو اللہ فرماندے میں ایک کلمہ لکھ دیتا ہن توجہ ہن میں رب نال گل کرن لگا جے توجہ میرے نال کرے اللہ ایک کلمہ میں لکھانا برکے تے ورق خوبصورت اللہ اے ورق تے میں لکھا میں گتا سونا ورق سونا بورڈ سونا دیوار سونی بینر سونا میں لکھا تے ایتھے لکھا میں گھر آ کے سمجھاواں میں لکھا تے ایتھے لکھا تے او تھا سونی اللہ میں نہیں لکھیا تسی لکھیا تے گتے تے نہیں لکھیا ابو بکر دے دل تے لکھیا عمر دی چھاتی تے لکھیا عثمان دے جگر تے لکھیا علی دے دل تے لکھیا معاویہ دی دل تے تختی تے لکھیا میں لکھا سبحان اللہ یہ گلہ سمجھ آ رہی ہے کوئی یہ بادشاہ کی آج دم کیتا ہے حالانکہ میں نے خود کہہ کے آنے میں 10 گھنٹہ کافی ہے یہ زبان کہہ دے بھی 10 گھنٹہ کافی ہے کہ خطیب کی جاندہ ہے صاحبان توجہ ہے سارے توجہ ہے اللہ میں لکھا حضرت میرے میں لکھا کیوں تھا سونی اے میں نہیں لکھیا تسی لکھیا تے گتے تے نہیں لکھیا صحابہ دے دلا تے لکھیا تے میں لکھیا تے میں تے دس دیتا کیوں تھا سونی تسی بھی تے دسو میں لکھا تے میں تے دس دیتا ہے گتا سونا کاغذ سونا ورق سونا دیوار سونی بینر سونا بورڈ سونا تسی لکھیا تے دسو نا او کے ہو جائے لگے انہاں دے دل اللہ فرماندے میں قرآن کا طالب علم توجہ رکھنا اللہ فرماندے تو دل پوچھتا ہے دل کیسے لگے دلوں کی بات بعد میں کریں گے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ دلوں کی بات بعد میں کریں گے میں نے جب یہ کلمہ میں نے جب یہ ایمان صحابہ کے دلوں پہ لکھا تو اب ایمان سونا ہو میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ روشن مینار صحابہ مطلع انوار صحابہ محبوب غفار صحابہ سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ صادق اور امین صحابہ حسن میں حسین صحابہ وہ دیو لواج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ توحید کے دائی صحابہ آقا کے سپاہی صحابہ صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا ہے اعلان یہی میں ہوں حدودار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا چاہت بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شان صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ نجات صحابہ کا شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ کردار صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ نظام صحابہ افکار صحابہ گھنٹے سے بات زیادہ ہو گئی لیکن سنیے یہ بات ہو نا صحابہ کی پھر کی کہندے دیکھیا یہ آج بیت لہندی نہیں آج بیت نہیں ماشاءاللہ تکیئی میں کیا نہیں سی کنوں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ توجہ تکیئی ادھر نہیں آ جاندے ہوندے نہیں ہوندے ہائے ہائے میں کیا توجہ رکھنی اے تیری نظر ہے تو میری نظر آ کے تک اسی انج دوواں نوں لین لے کے ٹر سارے نہ بولیا کرو صرف وہی بولو جنہاں نوں میں جاندا بھی ہے کون جنہاں نوں پتہ بھی میں کو توجہ حضرت اسی دوواں نوں ایویں جے لفظاں دی پہچان ہوے تے میں دو لفظ بولن لگا ہے نور نظر کر جماعت صحابہ جے لفظاں دی پہچان ہے جے صرف اس واسطے بولنا جائے چلو قاضی تھوڑا جو اور تک آ لیں اچھا چلو تک کو مانا ہو جائے گا ہے نور نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہائے 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 میں اج تک دا بیان بھی کنوں نیندر آئی ہے نور اور دو میں جملے پتہ نہیں کنوں ذکر تے بٹھایا ہے نور نظر صاحبان اگر میرا تکنا زندگی پتہ نہیں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی ہائے 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 ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے اے ساڑھے نے او اے ساڑھے نے کسی قبضہ کیتے ہیں صدیق میرا توجہ ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا ہے فاروق میرا علی بھی ہے میرا ہے مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ نبی کا امر اہل بیت نبی ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن سبحان اللہ ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری پھر سونا کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا ہے اسلام اندر اسلام دونوں ہے ایمان اندر ایمان دونوں گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی سبحان اللہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دگر بچھے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گنجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کران دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، تار تارا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبدارا لا سلام کرنے قبول زہرا، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، عادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی زیا فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی بنی، سبحان اللہ نہیں میری زندگی کا آخری بیان سبحان بخشا میٹر بہت اچھا چلتا دیکھو اور توجہ ہے صاحبان توجہ، یہ قوم کو تو نے بتایا کہ ان میں بڑی نفرتیں تھیں، یہ اگلے دنوں بات بہت لمبی ہو گئی، اگلے دنوں حیدرآباد کے علاقہ میں ایک بدبخت نے حضرت عمر کی گستاخی کی۔ اب توجہ سے میری بات ذرا سنیے گا بڑی دھیان سے، یہ کیوں ہوئی؟ وہ نوجوان نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ تم جیسوں نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ ان میں بڑی جنگیں تھیں اور حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے تھے اہل بیت۔ ظاہر ہے یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں۔ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اب توجہ سے دھیان سے میری بات سنیں۔ قوم کو یہ نفرتیں، اب یہ اداروں کو بھی علم میں بات ہونی چاہیے، حکام بالا کے بھی علم میں ہونی چاہیے کہ کون ہیں فسادی، کون ہیں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، کون ہیں نفرتیں پھیلانے والے، اور کون ہیں امن اور محبت کی بات کرنے والے۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا۔ اب قوم کو یہ بتایا کہ حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ بات یہاں تک جائے گی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، اگر سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، حضرت فاطمہ اس کی وجہ سے شہید ہو گئی، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا، اگر یہ سارا کچھ سچ تھا، حضرت عمر نے دروازہ کو جلایا تھا، تو آپ حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہیں کہ اسی علی نے اسی عمر کو اسی فاطمہ کی بیٹی دے دی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی عمر کو اسی علی نے اسی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم کا نکاح کر دیا عمر کے ساتھ۔ آپ کے گھر کو جو جلائے، جو آپ کے گھر کے ساتھ دشمنی رکھے، آپ اسے بیٹیوں کے رشتے دیتے؟ آپ تو غیرت والے ہو، علی کو کیا سمجھ رکھا؟ خود کو غیرت والے سمجھتے ہو، جناب علی کو کیا سمجھ رکھا؟ اب ایک بات مجھ سے سنیے، حضرت عمر حضرت حسین کو سلام میں پہل کرتے تھے،
حضرت حسین کو سلام میں پہل کرتے تھے. توجہ سے میرا جملہ سننا، رات کے 2 بجنے والے ہیں. اس قدر پہل کرتے تھے سلام میں کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ ہر دفعہ عمر پہل کرتے ہیں، کبھی میں بھی تو کروں، کبھی میں بھی تو کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں، عمر کی نظر نہیں پڑی حضرت حسین پر، تو حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئیں گے نا، میں یکدم باہر نکلوں گا، آج پہل میں کروں گا سلام. لیکن حضرت عمر جیسے ہی قریب آئے، حضرت حسین ابھی ستون کی اوٹ سے نکلے نہیں، حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر آئے، وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں؟ حضرت عمر نے کیا جملہ بولا، یقین جانے اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور بڑے دھیان سے سنیے گا. ایک موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں، میرا دل کرتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں. میں حسن و حسین کے جہاد پر جانے پہ حضرت عمر فرماتے ہیں. اسے ابن تیمیہ نے لکھا ہے، میں پابندی لگا. بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے. عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ، میں میدان کا آدمی، میرے بیٹے جہاد پہ نہ جائیں، میں صاحب ذوالفقار اور میرے بیٹے گھر بیٹھے جہاد پہ نہ جائیں. حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئی، بازو سے پکڑا حضرت علی کو، روضہ رسول پہ لے کے آئے. یہ کون آرام فرما؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے اور آپ کیا کیا جملہ بولا حضرت عمر نے. حضرت عمر، اب آپ کی مرضی ہے اس جملے کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں علی حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہو نا تو انہیں دیکھتا ہوں. اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہو نا تو میں انہیں دیکھتا ہوں، یہ چلے گا پھر میں کنہیں دیکھوں گا. اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ یہ میدان. تو نے عثمان کے متعلق ایسی نفرتیں پھیلائی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو میں سوال کر رہا ہوں رحماء بینہم، کیا عمر اپنی ذات کے لیے رحماء؟ کیا ابو بکر اپنی ذات کے لیے رحماء؟ یہ رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے کہ سارے آپس میں شیرے چکر. یہ تین تو نے پھیلائی ہیں باتیں من گڑھ جھوٹی باتیں، ناز اپنا دھندا چلانے کے لیے. لیکن یاد رکھیے ہم تک حضرت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں اور یہ میں ہی بولنے لگا ہوں، بلکہ اور بھی جڑا بولے نے ہوئے ایک علیحدہ گل ہے بھئی جینے جی کوئی ویدہ ہے بھی کیڑا کہے پکا. توجہ، ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ جس طرح صحابہ نے پہنچایا ہے اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، بخیل بنو آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی، نہ بولو آپ کی مرضی. آخری جملہ ہے، 1.25 گھنٹہ ہو گیا بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا. ہم تک جو دین پہنچا جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. جو صحابہ نے پہنچایا جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی اہل بیت نے پہنچایا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور تھا اہل بیت کا دین کوئی اور تھا، نہیں. جو صحابہ نے دین پہنچایا ہے وہی اہل بیت، جو صحابہ کا دین وہی اہل بیت ہے. اسی لیے تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں.
ہمیں حضور کے گھرانے سے بھی پیار ہے، حضور کے یارانے سے بھی۔ حسین جنت کا بادشاہ، حسین جنت کا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے پشو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر قوسو من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا۔ یا الہ العالمین سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے ہیں انہیں ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں عزیز عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے اللہ، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یا الہ العالمین مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما اللہ، مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما اللہ، مسلم حکمرانوں کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے دنیا کے جاہ و جلال کی، یا اللہ اسے اتار کر انہیں حیا نصیب فرما، انہیں ایمانی غیرت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما اللہ، غیب سے ایسی امداد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں امداد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی اللہ مدد فرما۔ یا الہ العالمین اور بھی جتنے مجاہدین ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شدیدہ، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتهم، اللہم شدد شملهم، اللہم مزق جمعهم، اللہم دمر دیارهم، اللہم خرق بنیانهم، اللہم زلزل اقدامهم وانزل به باثق الذي لا ترده للقوم المجرمين، اللهم اغفر ذنوبنا ومعايبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آهاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا مجيبا۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما اللہ، ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما اللہ، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما اللہ، ہمیں اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کے مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یا الہ العالمین حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ جن حضرات نے کھانا کھانا ہے وہ